جنت میں میری جنت کی مجلس ہے، اس کا آج انشاءاللہ تعالی ہم 3rd ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ ہم چلتے جا رہے تھے، میں نے احمد سے پوچھا آپ کی بچوں سے ملاقات ہوئی؟ وہ کہاں ہیں؟ اس سارے عرصے میں مجھے تو کوئی بھی یاد نہیں رہا، میرے بچے کدھر، میرے والدین، شوہر۔ حیرت ہے، کسی کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بڑی ملائمت سے اور محبت سے بولے، ہاں یہ بتاؤ میرے بعد بچے کیسے نکلے؟ میں نے کہا میں نے کوشش تو بہت کی، مگر کچھ حالات اور کچھ ماحول ایسا تھا کہ بچے ویسے نہیں نکلے جیسے میں چاہتی تھی۔ نماز روزے کی تو پابندی بچپن سے ہی ان کو کرائی، وہ تو نہیں چھوڑتے تھے، مگر اس کے علاوہ نیکی اور تقوی کے وہ اعلیٰ مقامات حاصل نہیں کر سکے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ میں خود کیا کرتی، میں تو خود اپنی زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ جب تک دوسری شادی نہیں ہوئی، گھر کا خرچہ چلانا ہی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، اور شادی ہوئی تو دن رات کے تانے اور ٹارچر۔ پھر میں کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ میں نے یہ دن بڑے صبر سے کاٹے، اور صبر بہت کام آیا۔ آج دیکھیں ہر طرف سے فرشتے یہی کہہ رہے ہیں، جزاء بما صبرتم، یہ اس چیز کی جزا ہے جو تم نے صبر کیا۔ اور یہ صبر مجھے قرآن نے سکھایا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ قرآن میرے دل کی بہار بن گیا تھا، میرے دکھوں کا مداوا بن گیا تھا۔ دوسرے شوہر کی جو کڑوی کسیلی باتیں سنتی تو قرآن کھول لیتی، اور یوں لگتا تھا کہ قرآن مجھے ایک شفیق اور مہربان ماں کی طرح دلاسے دے رہا ہے۔ اماں تو آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں اپنے مسائل میں تھے۔ کسی سے اپنا دکھ کہتی تو کتنے دن کہہ سکتی تھی۔ جانتے ہیں احمد، آج میں قرآن کی وجہ سے یہاں ہوں۔ اس قرآن نے میری ایسی سفارش کی حشر کے میدان میں، یوں میرے لیے کھڑا ہو گیا کہ مجھے جنت میں داخل کروا کے ہی رہا۔ اس نے اس سے پہلے دم نہیں لیا۔ میں تو کھڑی تھی اور مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، میں خاموش تھی، یہ میرے لیے بول رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے بچہ کوئی شرارت کر دے تو اس کے بعد اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ماں اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن جھگڑ رہا تھا میرے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں یہ گیو اپ نہ کر دے، کہیں یہ مجھے چھوڑ نہ دے، اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میری تو اس کے علاوہ کوئی سفارش بھی نہیں۔ اور یہ تو انہی کا ساتھ دینے والا تھا، انہی کے لیے سفارش کر رہا تھا جنہوں نے اس کو اپنی زندگی بنا لیا تھا، اس کے ساتھ وقت لگایا تھا، اس کو پڑھا تھا، اس کو سیکھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس پہ عمل کیا تھا، اس کو اپنا امام بنایا تھا، جو اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ اور میں جب اس کی سفارش سن رہی تھی تو میں رہ رہ کے سوچ رہی تھی کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہ اتنا مضبوط سہارا یہ میری سفارش کرے گا، میرے حق میں بولے گا، تو میں تو اس کے ساتھ اور بھی زیادہ وقت لگاتی، اور بھی زیادہ محنت کرتی۔ اس نے میرا ساتھ یہاں نہیں چھوڑا، اور اس نے میرا ساتھ زندگی میں بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو میں نے ایک کورس جوائن کر لیا تھا، جہاں سے میرے دل میں اس قرآن کی ایسی محبت بھر گئی کہ پھر اس کو پڑھے سنے سمجھے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میرا اکثر وقت قرآن کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔
زندگی میں بڑے تلخ حالات گزرے، مگر اسی کے سہارے میں چلتی گئی۔ یوں لگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھ سے بات کر رہا ہے، یوں لگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے مسئلوں کے حل مجھے سمجھا رہا ہے اور میرے دل کو تھام رہا ہے، مجھے تسلی دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں بھی یہ میرے ساتھ رہا، وہاں میں بہت گھبرا رہی تھی، قبر میں بہت وحشت تھی، مگر یہ اچانک کہیں سے آ گیا اور کہنے لگا میں آپ کی قبر کا ساتھی ہوں۔ تو میری ساری گھبراہٹ جاتی رہی اور یہ نور بن گیا، تو میری ساری قبر بھی روشن ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے سہارا دے دیا، کوئی ہے میرے ساتھ، ورنہ قبر کی تنہائی، اس کی وحشت، اس کا اندھیرا میرے تو برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے تو نہ کہیں بھاگ کر جا سکتی تھی، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتی تھی۔ ایسے میں یہ نہ ہوتا تو میرا بھلا کیا حال ہوتا۔ میرے رب نے مجھ پر بڑا ہی کرم کیا کہ اس نے اس کی سفارش میرے حق میں قبول کر کے مجھے یہاں داخل کر دیا اور میرے صبر کا بدلہ مجھے بلند درجوں کی صورت میں دے دیا۔ احمد خاموشی سے میری ساری باتیں سنتے چلے جا رہے تھے، شاید وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ ان کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ میں نے کہا رہی میں نے تو آپ کو بور ہی کر دیا۔ ودیمے سے بولے نہیں نہیں، میں بور نہیں ہو رہا، بلکہ تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک اکیلی عورت کا بچوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے قرآن جیسی عظیم نعمت سے تمہیں جوڑ دیا تھا۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کو حاصل نہیں کر سکے اور اس کو دنیا میں اپنا سفارشی نہیں بنا سکے۔ میں نے افسوس سے کہا ہاں بے شمار لوگ ہیں جو جان ہی نہیں سکے کہ اس میں ہے کیا۔ احمد کہنے لگے اچھا میں سوچ رہا ہوں اماں ابا سے جا کر ملاقات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں آپ ضرور جائیے، میں ذرا بچوں کو دیکھوں کہ وہ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں واپس آ کے بچوں سے ملتا ہوں۔ میں احمد کو سلام کر کے آگے بڑھی۔ مجھے آج بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے جب اپنے والدین کا ذکر کیا تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہوا، ورنہ دنیا میں ان کا ذکر جب آتا تھا تو میں بڑی دکھی ہو جاتی تھی، اس لیے کہ احمد کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا تھا، اور مجھے تو کیا اپنے پوتے پوتی کو بھی کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ واقعی یہ جنت ہے جہاں پہ دلوں کی ساری غل، کینے، بغض ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے بھی میرے دل میں کوئی برے جذبات نہیں رہ گئے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی نہیں جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ میں نے اپنے خادموں کو بلایا، وہ فوری سلام کرتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی جی حاضر۔ میں نے کہا میرے بچے کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی وہ تو نیچے کے درجوں میں ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر لے چلو مجھے وہاں۔ پلک جھپکنے میں ایک خوبصورت سواری ہمارے سامنے آ کے رکی، میں اس میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے اڑاتے ہوئے لے چلی۔ نہ سواری کو چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور کی ضرورت تھی، نہ کسی جی پی ایس کی، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ سواری خود بخود چلتی جا رہی تھی جیسے کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ لوگ دنیا میں پرائیویٹ جیٹس کی آرزو کیا کرتے تھے، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت سواری یہاں مل گئی جو اڑتی ہی چلی جا رہی ہے، اور میں نیچے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کیسے کیسے حسین مناظر، کتنے خوبصورت محل، کہیں خیمے موتیوں کی طرح، کہیں آبشاریں، کہیں نہریں،
کہیں باغات، کہیں فرشتے، سارا ماحول پرسکون، نہ کوئی شور، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی بدتمیزیاں، نہ کوئی غل غباڑے، نہ کوئی آپے سے باہر ہو رہا ہے، نہ کوئی روڈنس، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی غم۔ اگر یہاں پہ کوئی اور نعمت بھی نہ ہوتی تب بھی اتنا ہی کافی تھا کہ یہاں پہ سکون ہے، ہر طرف سکون۔ اس سکون کی تلاش میں ہی تو دنیا میں ہر کوئی مارا مارا پھرتا تھا۔ میں نیچے کے نظارے دیکھتی جا رہی تھی اور سواری اڑائے لے جا رہی تھی مجھے۔ دنیا میں جہازوں میں فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا تو ارمان ہی دل میں رہ گیا۔ یہاں میرے رب نے اس سے کتنی زیادہ بہترین سواری مجھے دے دی، جس کا تصور بھی کوئی انسان دنیا میں نہیں کر سکتا۔ آرام دہ اور خوبصورت، وقت کا پتہ بھی نہیں چلا اور یہ سواری ایک شاہی محل کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرا استقبال کرنے کے لیے بہت سے خادم آگے بڑھے، مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اندر لے گئے۔ یہ محل کیا تھا، ایسے جیسے بادشاہوں کی محل ہوتے تھے دنیا میں، اس سے کہیں زیادہ حسین۔ میں محل میں داخل ہوئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ محل نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے تخت پر میرا بیٹا بیٹھا تھا۔ ارے میرے لال، میرے شہزادے، تم یہاں کیسے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کا رنگ کچھ اڑا اڑا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو پیار کیا اور کہا، بیٹا کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولا، آپ بیٹھیں تو صحیح، بتاتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سامنے جو بڑے بڑے جواہرات سے مزین تخت تھا اس پر لے گیا۔ اس کے خادم اسی وقت بڑے خوبصورت تھالوں میں کھانا لے آئے۔ یہ آپ کے لیے پہلی مہمانی ہے، مچھلی سے۔ کھانے کی خوشبو اتنی زبردست تھی کہ دل کر رہا تھا سارا ہی کھا لیں۔ مجھے خیال آیا کہیں میرا وزن نہ بڑھ جائے، پھر خود اندر ہنس دی، ارے یہ تو جنت ہے، یہاں تھوڑے ہی کوئی ایسے مسئلے ہیں۔ میں اور حسن بسم اللہ پڑھ کے شوق سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کی خوشبو ہی اچھی نہیں تھی، اس کی سجاوٹ، اس کی لذت بھی بے مثال تھی۔ ایسا لذیذ کھانا میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کبھی کھایا۔ دنیا میں تو میں زیادہ مچھلی کی شوقین نہیں تھی، مگر یہ کوئی مچھلی تھی، نہ جانے کیا چیز تھی جو ہم کھاتے ہی جا رہے تھے اور یوں لگتا تھا پیٹ میں اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ بے شک جتنا مرضی کھا لیں اوور نہیں ہوگا۔ دنیا میں مجھے یاد ہے کوئی لذیذ کھانا کبھی مل بھی جاتا تھا تو کہتے تھے پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری۔ پیٹ میں گنجائش ہی کم ہوتی تھی، کچھ زیادہ نہیں کھا سکتے تھے چاہے جی بھی چاہتا ہو۔ مگر یہاں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں، جتنا مرضی کھاؤ، ہر لقمے کا ذائقہ فرق، مزہ فرق۔ ایسا کھانا تو وہاں پہ بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں بھی کبھی نہ کھایا۔ اور کراکری کے تو کیا ہی کہنے، سونے چاندی کے برتن، خادم حاضر باش کھڑے ہوئے، رحیق کے جام پکڑے ہوئے۔ یہ رحیق وہاں کی شراب ہے، یہ خادم یہ جام ہمارے سامنے کرتے ہیں، اور خادم کیا، ان کو تو خادم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔
یہ تو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح اتنے خوبصورت نوعمر لڑکے تیزی سے ادھر ادھر کام کرتے ہوئے پھر رہے تھے. انہوں نے ہمیں شراب پیش کی. یہ نام کو شراب تھی مگر نہ ذائقہ دنیا کی شراب والا، نہ بو اور نہ کوئی خصوصیت. سنا ہے دنیا کی شراب کا تو ذائقہ بھی برا ہوتا ہے. یہ تو بالکل ہی الگ چیز تھی. اس میں کوئی نشہ نہیں تھا، نہ عقل اس سے زائل ہوتی. میں تو شراب کے نام سے ہی ڈرتی تھی. میں نے کہا میں تو اس کو جنت کا مشروب سمجھ کے پیوں گی. حسن مسکرا دیا. میں نے کہا بیٹا تم نے بتایا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اماں آپ جو کچھ بھی کہا کرتی تھی صحیح کہا کرتی تھی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. آپ صحیح کہتی تھی کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کو اپنی ترجیح بناؤ. پتہ نہیں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی. مجھے یاد آ گیا واقعی میں دنیا میں اس کو یہی کہتی تھی اور یہ لڑکا میری باتوں کو ہنس کے ٹال دیتا تھا. میں کہتی تھی بیٹا ٹھیک ہے تم نماز روزہ کرتے ہو مگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. آخرت کے مرحلے آسان نہیں ہیں. میری بات کو سن لو. کتنا سمجھاتی تھی مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا. کہنے لگا اماں جانتی ہیں میں جہنم کے کتنے قریب سے ہو کے آیا ہوں. میں نے اس کو دیکھا ہے جب میں پل صراط سے گزر رہا تھا تو میرے لیے وہ گزرنا مشکل ہو گیا. اس آگ کی خوفناک آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی. اس کا چنگھاڑنا، اس کا غصہ، اس کا اندھیرا، اس کی تپش مجھے محسوس ہو رہی تھی. وہ اتنی گہری تھی کہ میں تو نیچے بھی دیکھ نہیں سکتا تھا. ماں میں آپ کو نہیں بتا سکتا میری وہاں پہ کیا حالت تھی. میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا. ایک ایک قدم لینا میرے لیے بھاری ہو گیا تھا. میرے پاس عمل اتنا نہیں تھا کہ میرا نور بہت زیادہ ہوتا. مجھے تھوڑا سا ہی نور ملا تھا اور مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں میرا پیر اس پل سے پھسل نہ جائے، کہیں میں جہنم کے اندھیرے گھڑے میں گر نہ جاؤں. میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس پہ چل رہا تھا. میرے قدم ڈگمگا رہے تھے اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. میرا پیر پھسلا. میں نے چیخ ماری اور پل کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. میری زندگی کا وہ مشکل ترین وقت تھا اور میرے منہ سے صرف ربی سلم نکل رہا تھا. اما میں وہاں جس حال میں تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. میں نے جھٹ سے کہا میں صدقے. میں نے اس کو گلے سے لگا لیا. پھر کیا ہوا میرے بیٹے؟ اما پھر مجھے سب کچھ بھول گیا. بس ایک ہی بات زبان پہ تھی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے. میں نے اپنے ایک ہاتھ سے پل کا کونا پکڑا ہوا تھا. یہ چھوٹ گیا تو میں ایک ایسی آگ میں گر جاتا جو لمحے میں میرا سارا گوشت بھون کے رکھ دیتی، جو میرا کچھ بھی نہ چھوڑتی. وہ تو موت سے بھی بدتر حالت کر دینے والی جگہ ہے. جس آگ کی تپش میں پل پہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس آگ کے اندر کیسی ہولناکی ہوتی، کیسا عذاب ہوتا. مجھے اندر سے لوگوں کے چیخنے اور رونے اور فریادیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. ہائے بیٹا پھر کیا ہوا؟
اماں پھر آپ کا بیٹا اس رب کے رحم و کرم پر تھا جو مہربان ہو جاتا تو میں پار لگ سکتا تھا، ورنہ میں اسی قابل تھا کہ مجھے سزا ملنی چاہیے تھی۔ پھر میرے پیارے نبی نے شفاعت کی تو میں اس کی وجہ سے آگ سے نکل سکا، ورنہ تو میں آگ میں جل کر بھسم ہو چکا ہوتا، کوئلہ بن چکا ہوتا۔ اماں آپ کو بھی میری یاد نہ آئی، مگر دیکھیں میرے نبی نے مجھے یاد رکھا۔ جانتی ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئے تھے، مگر اپنی امت کی ان کو اس قدر فکر تھی کہ وہ بار بار امت کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر جاتے، اور شفاعت کی اجازت ملتی تو اپنی امتیوں کو نکال کے لاتے۔ میں تو ابھی گرا بھی نہیں تھا، پل صراط پہ اٹکا ہی ہوا تھا، مگر یہ وقت بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ یہ ایسا خوفناک وقت تھا کہ اماں میں اپنی پوری زندگی کی دولت، اپنی پوری زندگی کا سرمایہ، اپنی پوری زندگی کا وقت، ایک ایک لمحہ اس سے بچنے کے لیے دے سکتا تو دے دیتا۔ آپ سوچ ہی نہ سکتی، اس تھوڑے سے وقت میں مجھ پر قیامت سے بھی بڑی قیامت گزر گئی۔ بس میں لرز رہا تھا اور رو رہا تھا، اور جہنم کے شعلے اوپر کو لپک رہے تھے کہ کس وقت وہ مجھے دبوچ لیں۔ اس سے زیادہ وحشت ناک منظر نہ میں نے کبھی دیکھا نہ سنا، میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ان چند منٹوں پہ میرے اوپر کیا گزر گیا، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ چند منٹ نہیں، صدیاں ہیں۔ اور میں کہہ رہا تھا آج مجھے میرا رب یہاں سے بچا لے تو میں اپنا سر سجدے سے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، بس وہ میرے اوپر کرم کر دے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ واقعی اماں قرآن صحیح کہتا تھا، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اماں کاش میں لوگوں کو دنیا میں جا کر بتا سکوں کہ بچ جاؤ اس آگ سے، خود کو بچاؤ، اپنی فکر کرو۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے تو کرو، کوئی چیز بھی مشکل نہیں اس سے بچنے کے لیے، کوئی قیمت بھی بھاری نہیں اس سے بچنے کے لیے۔ تمہیں کچھ بھی دے کر اس سے اگر بچاؤ مل جاتا ہے تب بھی سستے میں چھوٹ گئے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ اگر جہنم کو دنیا کے انسان دیکھ لیتے تو وہ رو رو کے جنگلوں میں بھاگ جاتے۔ وہ کبھی ہنس نہ سکتے، وہ کبھی کھا پی نہ سکتے، وہ کبھی مزہ نہ کر سکتے۔ ماں مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو ہم بزرگوں کے قصے پڑھتے تھے کہ وہ جہنم کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے، وہ واقعی ایسی جگہ تھی جو میں نے دیکھی ہے، واقعی وہ ایسی جگہ تھی کہ انسان اس کے خوف سے روئے۔ اس ایک لمحے میں نے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر لیا۔ ان چند منٹوں میں نے وہ دن رات یاد کر لیے جب میرے پاس وقت ہوا کرتا تھا، مگر میں اس وقت کو گوا دیتا تھا، اس میں کوئی نیکی نہیں کرتا تھا۔ وہ میرا سارا وقت ضائع ہو گیا، جو وقت بغیر نیکی کے گزر گیا وہ ضائع تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ جو میں نے تھوڑا بہت کر لیا یہی کافی ہے۔ میرے اندر وہ تڑپ نہیں تھی اماں کہ جلدی بہت ساری نیکیاں سمیٹ لوں، مجھے فکر نہیں تھی آخرت کی ایسے جیسے ہونی چاہیے تھی۔
مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ اگر میری نیکیاں کم ہو گئیں تو کیا ہوگا. یہاں کا سرمایہ تو نیکی ہے. کوئی نہ لے کر آیا تو اس کے لیے آگ ہے. میں نے کیوں نیکیاں جمع نہیں کی؟ میں خود کو ملامت کیے جاتا تھا. میرے جیسے نہ جانے اور کتنے نوجوان اس آگ میں جل رہے ہوں گے. میرے اوپر شاید میرے رب کو رحم آ گیا. میرے نبی نے میری شفاعت کی. میرے رب نے ان کے دل میں ڈالا. میں تو حق ہی ادا نہیں کر سکتا ان کا، جو اپنی جنت کو چھوڑ کے مجھ جیسوں کی شفاعت کرنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے. جانتی ہیں جس وقت میری مٹھی ڈھیلی پڑنے لگی اور مجھے لگا کہ بس اب میں گیا، اب میرا خاتمہ ہونے والا ہے، جب چیخ چیخ کے میرا گلا جلنے لگا اور آنسو تو تھمنے کا نام ہی لے رہے تھے، جب مجھے لگا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، اس وقت ایک طرف سے ایک فرشتہ آیا اور مجھے اٹھا کے پار کھڑا کر دیا. اماں، اگر میں وہاں گر جاتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ یہ سوچ سوچ کے میں ابھی تک سنبھل نہیں پایا. اس کی ایک جھلک بھی اتنی خوفناک تھی. سوچتا ہوں اس کے اندر کا حال کیا ہوگا. کاش آج دنیا ہوتی تو میں اس دنیا میں واپس جاتا اور لوگوں کو بتاتا کہ کبھی اس آگ کا سودا نہ کرنا، کسی قیمت پہ بھی نہ کرنا. کوئی چیز دنیا کی اس قابل نہیں تھی کہ اس کی خاطر تم آگ کا سودا کر لو. مگر پتہ نہیں، جیسے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت، شاید کسی اور کو بھی نہ آتی. اماں، وہ کیا نشہ تھا جو دنیا کا ایسا چڑھ گیا تھا دماغ پہ کہ ہم سمجھ کے بھی سمجھ نہیں پاتے تھے. وہ تو میرے رب کا کرم تھا کہ آپ جیسی ماں ہمیں مل گئی، جو برائیوں سے ہمیں ہمیشہ روکتی رہتی تھی، ٹوکتی رہتی تھی، نیکی کے کاموں کے اوپر ابھارتی رہتی تھی، پش کرتی تھی ہمیں عمل کرنے پر. اس وقت تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر آج سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایسا نہ کرتی تو تب میرا کیا بنتا. اگر دنیا کے لوگ اس آگ کو دیکھ لیتے تو ان کے تو کلیجے ہی پھٹ جاتے، مر جاتے وہ. اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا. ایک ہم ہی تھے جو اثر ہی نہیں لیتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ بس ہم کچھ بھی نہ سنیں، سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل ہم کرنا نہیں چاہتے تھے. مست رہنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں، اور وہ زندگی بہت جلدی ختم ہو گئی. کتنی جلدی ختم ہو گئی نا ماں. اگر آج میرے پاس وہ وقت واپس آ جائے تو میں کوئی ایک لمحہ بھی اپنے رب کے ذکر کے بغیر نہ گزاروں. میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی چلی جا رہی تھی. وہ آج وہی باتیں کہہ رہا تھا جو میں اس کو دنیا میں سمجھایا کرتی تھی، مگر تب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. آج اتنی کلوز کال کے بعد اس کو سب سمجھ آ گیا تھا. کاش دنیا میں انسان اس بات کو سمجھ جائے تو اتنے خطرناک موڑ پہ آنے سے پہلے ہی سنبھل جائے. میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا.
اور ہم دونوں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنے لگے. میں نے کہا اچھا بیٹا اب تو تم یہاں آ گئے ہو نا، اب مت کرو وہ باتیں، اب تو تم جنت میں ہو، یہاں سے تو کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. وہ سر جھکا کے بولا ہاں اماں آپ صحیح کہتی ہیں، مگر مجھے رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ میں نے اتنے کریم رب کی، اتنے رحیم رب کی ایک پل کے لیے بھی کبھی نافرمانی کیوں کی تھی. جب سے آیا ہوں میرا بس نہیں چلتا، میں کیسے اپنے کریم رب کا شکر ادا کروں. میری زبان الحمدللہ کہتے کہتے تھکتی نہیں. مجھے وہ رب نہ بچاتا تو میں کہاں ہوتا، میرے نبی بر وقت شفاعت نہ کرتے تو میرا کیا بنتا. اگر یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر. میں نے کہا بیٹا سچ کہتے ہو، اس رب کا بہت شکر ہے جس نے ہم سب کو ایسی جگہ سے محفوظ رکھا. پھر میں نے موضوع بدلا. میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہاری بہن کہاں ہے اور تمہارا بھائی کہاں ہے. کہنے لگا ہاں ان کے گھر بھی یہاں قریب ہی ہیں. میں نے پوچھا مگر تم سب اتنے نچلے درجے میں کیوں ہو؟ وہ بولا اماں اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ ہم جنت کے اونچے درجوں تک پہنچ جاتے. ہم جنت میں آ ہی گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. جنت کے درجات تو نیکیوں کے ساتھ ملتے ہیں. نہ تو ہم آپ کی طرح صبر کرنے والے تھے، نہ آپ کی طرح قرآن کے ساتھ وقت لگانے والے تھے، نہ آپ کی طرح ہم نے دین کے لیے زندگی کھپا دی. میں نے اس کی باتیں سنی. میں نے کہا یا رب میں نے تو جو نیکیاں کی، جو دعائیں کی، وہ اپنے لیے بھی کی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کی تھی. اے اللہ تو میرے بچوں کو بھی میرے ساتھ ملا دے. تیرا تو وعدہ ہے کہ تو اولاد اور والدین کو ملا دے گا. جو بچے نیچے کے درجے میں ہوں گے ان کو بھی اوپر کر دے گا، اوپر والوں کو نیچے نہیں کرے گا. یا رب میری اولاد نیچے رہ گئی اور میں اوپر ہوں، ان کو بلند کر دے، ان کو میرے ساتھ ملا دے. ابھی یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ ایک فرشتہ حاضر ہو گیا، سلام کیا اور کہنے لگا آپ کے رب نے آپ کے بچوں کو آپ کے درجے میں ترقی دے دی ہے، اب آپ سب ایک ہی درجے میں ہوں گے. حسن تو خوشی سے اچھل پڑا اور بے اختیار مجھے گلے سے لگا لیا. اماں آپ صحیح کہتی تھی، آپ ہی ٹھیک تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، آپ کتنی اچھی ہیں. اب ہم سب ساری فیملی ایک ساتھ ہو جائیں گے. اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. خوشی سے وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا. میں سجدہ کروں، میں بچ جاؤں، میں صدقہ کروں، میں نماز پڑھوں، میں کیا کروں، میں کس طرح رب کا شکر ادا کروں. وہ فرشتہ کہنے لگا نہ یہاں سجدے ہیں، نہ یہاں صدقہ و خیرات ہے، نہ یہاں نمازیں ہیں، یہاں تو صرف الحمدللہ کا ترانہ ہے. اس نے اپنے منہ سے الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا صبر اور دین پہ استقامت سے چلنا اور میرا قرآن مجھے اتنے بلند درجے دے دے گا، میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور بھی زیادہ محنت کرتی اس راستے میں اور کبھی بھی نہ تھکتی. ہم دونوں اس کے محل سے باہر نکلے. حسن نے پوچھا اماں آپ کون سے درجے پہ ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تمہارے سے بھی 10 درجے اوپر ہوں میں. بہت دور ہمیں بلندی پر کچھ روشنیاں نظر آئیں. اس نے پوچھا اماں یہ کیسی روشنی ہے؟ بیٹا یہ تم سے اوپر کے درجے والوں کے محلات ہیں اور یہ تو ابھی تم سے صرف ایک درجہ اوپر کے محل ہیں. سوچو جب تم یہاں سے 10 درجے اوپر میرے والے درجے پہ پہنچو گے تو وہاں کیسا ہوگا. حسن بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا، بار بار مجھے پیار کرتا تھا، بار بار الحمدللہ کہتا تھا. یوں لگ رہا تھا وہ بے چین ہے کہ کب جلدی سے اوپر کے درجوں میں پہنچ جاؤں.
میں نے پیچھے کھڑے خادم سے کہا میرے سب بچوں کو لے کر میرے درجے میں پہنچا دو۔ حسن بولا اماں یہ کیسی جگہ ہے نا جہاں نہ موونگ کا جھنجٹ نہ سامان اٹھانے کی فکر، بس ہم ایسے ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا یہ جنت جو ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اپنے نبی کی زیارت کروں جنہوں نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ میں نے اپنی خادمہ سے کہا مجھے میرے نبی کے پاس لے چلو۔ وہ بولی وہ تو ابھی تک اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے مصروف ہیں، ابھی تو وہ آپ کو مل نہیں سکتے۔ میرے دل میں ان کی محبت، ان کی عزت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ واقعی کتابوں میں پڑھا تو تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، مگر آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اور ان کی امت پہ شفقت جو بے مثال ہے، کاش ان کے امتیوں کو پتہ چل جائے۔ وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے تڑپتے رہے اور یہاں پہ بھی آ کر اپنے آخری امت کی شفاعت کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر میں سوچتی ہوں کہ جب تک آخری امتی کی شفاعت ہوگی تب تک اس کا حال جہنم میں جل جل کے کیا ہو چکا ہوگا۔ افسوس ہے ان امتیوں پر جو ایسے کام کر کے آئے کہ خود بھی جہنم میں جل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے نبی بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے۔ میں اور حسن اپنی اپنی سواریوں میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ اس سے سبق لیں گے اور آپ کے دل میں جہنم سے بچنے کا جذبہ اور جنت میں جانے کا شوق بڑھ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا باسی بنائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔